السلام علیکم ناظرین میں ہوں عتیق رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل. ناظرین یہ جو پنجاب کے اندر تجاوزات کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے یہ بڑی کامیابی سے جاری ہے. پنجاب کے مختلف شہروں کے اندر جن لوگوں نے سرکاری راضی پہ قبضہ کیا ہوا ہے وہ قبضہ چھڑایا جا رہا ہے. جن دکانداروں نے بہت بڑے بڑے تھڑے بنائے ہوئے ہیں اور جو سرکاری جگہ ہے، سرکاری بازار کی جگہ ہے، جو سرکار کی ہے، سڑک کی جگہ ہے، جو گلی کی جگہ ہے، اس کو انہوں نے اپنی دکانوں میں شامل کیا ہوا تھا، اپنے گھروں میں شامل کیا ہوا تھا. اور وہ کہتے تھے ہم نے 30 سال میں ہو گئے ہیں، 40 سال ہو گئے ہیں، 50 سال ہو گئے ہیں. لیکن جب اس کو نقشہ جات کو دیکھا گیا ہے اور جو سرکاری سڑک ہے اس کی پیمائش کی گئی ہے، بازار کی پیمائش کی گئی، تو اس میں فرق نظر آیا ہے. تو اس وجہ سے ان کو تو یہ اچانک نہیں توڑا جا رہا. ان کو 3 مہینے پہلے نوٹس دیا گیا ہے، پھر ان کو 2 مہینے پہلے دیا گیا، پھر 1 مہینے، پھر 15 دن پہلے کہ پیچھے خود ہی ہٹ جائے. لیکن جب یہ پیچھے نہیں ہٹ رہے، یہ تازہ تنظیموں کی بات نہیں مان رہے، تو پھر یہ سرکار نے اس طرح سے آپریشن کیا ہے. اور بہت سارے لوگ ہیں، مطلب اس میں 2 کیٹیگریز ہیں. ایک کیٹیگری وہ ہے کہ جو لوگ آگے دکانوں کے آگے ٹھیلے لگاتے ہیں اور دکاندار ان سے پیسے لیتے ہیں، جس کی وجہ سے روڈ تنگ ہے. ان ٹھیلوں کو اٹھایا گیا ہے اور ان کو علیحدہ سے جگہ دی جا رہی ہے کیونکہ وہ بھی غریب لوگ ہیں. لیکن اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر جو ہے، آپ کو پتہ ہے، یہ جو لوگ کے پی کے سے پٹھان آئے ہوئے ہیں نا، پٹھان، یہ موسٹلی ٹھیلے والے وہ ہیں، 90% وہ ہیں. اور وہ جو پٹھان ہیں وہ بڑے بپھرے ہوئے ہیں، بڑے غصے میں ہیں. تو میں تو ان پٹھانوں کو کہوں گا بھائی آپ کو زیادہ غصہ ہے کہ یہاں ہم نے ٹھیلے لگائے ہوئے تھے. یہ غیر قانونی تھا. آپ بات کو سمجھ لو. جو دکاندار آپ سے پیسے لے کے وہاں پہ آپ کو ٹھیلا لگانے دے رہا تھا وہ غلط کر رہا تھا. اس نے جتنے پیسے کما لیے بس ٹھیک ہے، آپ نے جتنے کمائی کر لیا کی. اب یہ ایسا نہیں ہوگا. آپ کو نئی جگہ ملتی ہے، نئی جگہ پہ چلے جائیں. اگر آپ کو جگہ نہیں دیتے تو آپ کے پی میں جا کے وہاں ٹھیلا لگائیں. وہاں علی مین گنڈا پور کے جہاں اس کے آفس کے سامنے لگا لیں. وہ آپ کے پی کے اسمبلی کے سامنے لگا لیں. بھائی آپ کو زیادہ تکلیف ہے نا. یہ جو پی ٹی اے کے لوگ ہیں ان کو زیادہ تکلیف ہے. تجاوزات گر رہی ہیں، وہ گانے بنا رہے ہیں، اس میں وہ مریم نواز کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، مریم نواز کے خلاف گانے بنا رہے ہیں، ویڈیوز بنا رہے ہیں. تو بھائی آپ ادھر جا کے لگا لو، جہاں مرضی لگاؤ، آپ کو کون روک رہا ہے؟ تو اس لیے پنجاب کے اندر یہ کسی ایم این اے کی، کسی ایم پی اے کی سفارش کو مانا نہیں جا رہا. بہت سارے ایم این ایز نے، وزراء نے اور بہت سارے ایم پی ایز نے ایون کہ مریم نواز کے اوپر میاں نواز شریف سے بھی رابطہ کیا ہے کہ اس کو بند کروائیں، یہ ہمارے ووٹر سپورٹر خراب ہو رہے، ووٹر سپورٹر ہیں اور وہ ہمارے ووٹ بینک خراب ہو رہا ہے. اور یہ دیکھیں، یہ بڑے جگر گردے کا کام ہوتا ہے، دل گردے کا کام ہوتا ہے کہ آپ وہ کلاس جو تاجر طبقہ ہے، جو آپ کا ووٹر ہے، جو پی ایم ایل این کا ووٹر ہے، اس کو آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں اور اس کو آپ پیچھے ہٹنے پہ مجبور کر رہے ہیں. اور وہ پرواہ نہیں کر رہے. آپ ان کے خلاف ہوتے ہیں تو ہو جائیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں. لیکن اس میں کچھ لوگوں کا بڑا فائدہ بھی ہو رہا ہے. جو پیچھے گھر تھے اور آگے سے گھر ٹوٹ گیا تو ان کو بہت فائدہ ہو رہا ہے. اور جس کی فرض کے 60 فٹ لمبی دکان ہے، اس کا 10 فٹ آگے سے چلا گیا، اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. جب بازار کھلا ہوگا، جب سڑک کھلی ہوگی تو وہ اس کی ورتھ بڑھے گی، وہ جگہ کی قیمت اتنی رہے گی. اس لیے اس کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. فی الحال جو اس کا نقصان ہو رہا ہے آگے سے اس کو وہ کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ نے بڑی طرح انجوائے کر لی ہے سرکاری وسائل کو. اب یہ نہیں ہوگا جناب، اب یہ نہیں ہوگا. یہ بلا تفریق پنجاب کے سارے شہروں میں یہ قبضہ مافیا کے خلاف اور جو تاجروں نے یہ جو غلط کام کیا ہوا تھا، اس سے جان چھڑوائی جا رہی ہے اور اس سے مطلب ان کو روکا جا رہا ہے. اور یہ پولیس کی مدد شامل ہے، ایجنسیز کی مدد شامل ہے، اور پنجاب حکومت جو ہے اس کے پیچھے ہے. اور مریم نواز جو ہے وہ کسی کی سفارش نہیں مان رہی، اور وہ کسی ایم پی اے کی نہیں مان رہی، کسی ایم این اے کی نہیں مان رہی. یہ ہوتا ہے، یہ وہ کام ہے پی ٹی آئی والوں، یہ وہ کام ہے جو آپ کے لیڈر کو کرنے چاہیے تھے، جو چینج لینے آیا تھا، جو تبدیلی لانے آیا تھا. تبدیلی یہ تھی اصل میں. آپ تبدیلی پتہ نہیں کس کو سمجھتے رہے ہیں. اصل میں تبدیلی یہ تھی جو مریم نواز کر رہی ہے، جو تجاوزات کے خلاف آپریشن کر رہی ہے، جو قابضین ہیں ان کو پیچھے ہٹا رہی ہے، چاہے وہ اس کے اپنے ووٹر ہیں، چاہے وہ کسی کے ووٹر ہیں، ان کو وہ کہہ رہی ہے قانون کے اندر رہو. یہ سارے کام، یہ جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں، یہ تبدیلی تو آپ کے لیے آئے تھے، تبدیلی تو آپ نے کرنی تھی، لیکن آپ تبدیلی نہیں لا سکے. بلکہ آپ نے لوگوں کے قبضے کروائے، آپ نے لوگوں کے قبضے کروائے. وہ پتہ نا القادر ٹرسٹ پہ قبضہ آپ نے کرایا، خود قبضہ کیا. اور ملک ریاض جو قبضہ مافیا کا سرگنا تھا اس کو آپ نے سپورٹ کیا، اس کے پیسے کھائیں، ان سے رشوت لی، ان کے ڈائمنڈ کے ہار لیے ان سے. یہ آپ نے کیا ہے، پی ٹی اے والوں، آپ نے کیا، آپ کے لیڈر نے کیا ہے. آپ نے قبضہ مافیا کی سربراہی کی ہے، اس سرپرستی کی ہے. آپ نے ملک ریاض جیسے قابض آدمی کو سپورٹ کی ہے، اس سے پیسے کھائے ہیں. اور یہ جو مریم نواز کر رہی ہے یہ بالکل قانون کے مطابق کر رہی ہے. اور میرے خیال میں جتنے پاکستانی ہیں، جو ذمہ دار پاکستانی ہیں، جو چاہتے ہیں سڑکیں کھلی ہوں، گلیاں کھلی ہوں، ٹھیک ہے. جن لوگوں نے پہلے سے بلنڈر کیا ہوا ہے یا پٹواری ہیں، جنہوں نے مل ملا کے یہ رجسٹریاں بھی کی ہوئی ہیں غلط،
سرکاری جگہ ان کے حوالے کی ہوئی ہے، ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے، ان کی بھی جائیدادیں ضبط ہونی چاہیے. یہ بات ٹھیک ہے، بالکل میں مانتا ہوں، لیکن جتنا انجوائے ہو گیا، اب دوبارہ اور انجوائے نہیں ہو سکتا. اس لیے سب لوگوں کو حکومت کا ساتھ دینا چاہیے اور خود ہی پیچھے ہٹ جانا چاہیے، سرکاری راضی چھوڑ دینی چاہیے. اور یہ اس کو میرا خیال ہے کہ سارے پاکستانی جو ہیں وہ پسند کر رہے ہیں، اور باہر کے لوگ بڑا پسند کر رہے ہیں، باہر دنیا کے باہر کے، وہ کہہ رہے ہیں یہ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے. انکروچمنٹ کے خلاف جو آپریشن ہو رہا ہے، اس کو جو مریم نواز کے مخالفین ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک ہو رہا ہے. اس لیے اس کو برداشت کرنا پڑے گا. اور جناب وہی حرکت ہوئی، مطلب یہ جو پی ٹی آئی کے باہر لوگ ہیں جو اینٹی پاکستان ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، جو یہودی لابی کے فنڈڈ ہیں، جو جمیمہ گولڈ سمتھ کے فنڈڈ ہیں، اور وہ یو کے اندر پہلے پولیٹیشنوں کے خلاف ان کے خلاف تبرہ بازی کرتے تھے، ان کو گالیاں دیتے تھے، ان کے گھروں کے باہر آ کے ان کے خلاف جلوس نکالتے تھے. جب بھی ہمارا کوئی جج ادھر چلا جاتا تھا جو ان کے خلاف فیصلہ دیتا تھا اس کو برا بھلا کہتے تھے، کوئی ہمارا پولیٹیشین چلا جاتا تھا اس کو برا بھلا کہتے تھے، کوئی بھی چلا جاتا تھا اس کو برا بھلا کہتے تھے. لیکن اب جو انہوں نے یہ حرکت کی ہے، یہ بڑی گندی حرکت کی ہے، بڑی غلیظ حرکت کی ہے. مطلب ان سے ہضم نہیں ہوا کہ پاکستان کا آرمی چیف سید آصم منیر جب یو کے میں گیا ہے تو اس کو انتہائی پروٹوکول ملا ہے، بڑی رسپیکٹ ملی ہے وہاں پہ. تو میں حیران ہوں کہ پی ٹی آئی کو تو آگ لگ گئی ہے. عمران خان کے فالوور جو قیدی نمبر 804 کو پسند کرتے ہیں ان کو تو مروڑ اٹھ گئے ہیں. وہ یو کے میں آئے ہیں ہمیں کوئی 200-250، مطلب 15 لاکھ برطانیہ میں پاکستانی ہیں، اس میں سے کتنے آئے ہیں؟ 300-350. اور آ کر وہ سید آصم منیر کے خلاف گالی گلوچ کرتے رہے، گالیاں دیتے رہے، ان کے خلاف پروٹیسٹ کرتے رہے، ان کے خلاف ان کی تصویریں لے کے انہوں نے بڑی ہی بدتمیزی کی ہے. اور وہاں پہ جو جرنلسٹ بھی ان سے سوال کرتے رہے ہیں، انہیں کہتے رہے کہ آپ کے لوگ بڑے تھوڑے ہیں، 15 لاکھ پاکستانی ہیں تو اس میں سے یہ آپ کے 250-300 لوگ آئے ہیں، بلکہ اس سے بھی کم لوگ تھے. تو جناب ان کو بھی آگے سے انہوں نے گالیاں دی ہیں، آرمی چیف کو گالیاں دی ہیں، پاکستان کی حکومت کو گالیاں دی ہیں. پاکستان کا جو مطلب جو ہماری ایجنسیز ہیں ان کو برا بھلا کہا ہے. ان کا محاسبہ ہونا چاہیے، ان کے پاسپورٹ بلاک ہونے چاہیے. بندوں کو ویڈیوز میں دیکھیں. شہزاد اکبر ان کا سرگنا ہے، شہزاد اکبر ادھر موجود تھا، اور وہ بھی آرمی چیف کے خلاف جو جلوس تھا اس میں وہ موجود تھا. یقین جانے ایسے لوگ جو ان کو پاکستان باہر سے پکڑ کے لائیں، ان کو بھی قیدی نمبر 804 کے ساتھ بند کر ان کا نمبر لگائیں 805 806 807 808 809 810. اس کو قیدی کے ساتھ قیدی رکھیں، 800 والی لائن میں ان قیدیوں کو رکھیں. یا جتنے پی ٹی آئی کے عمران خان کے لور ہیں جو آرمی چیف کے خلاف وہاں گئے ہیں، جو انہوں نے پاکستان کی وہاں جا کے بےزتی کی ہے، پاکستان سے دشمنی کی ہے، پاکستان کی فوج، آپ شرم نہیں آتی؟ اب اگر ہماری فوج نہیں ہوگی تو وہ آپ دیکھیں ہماری دشمن تو ہمیں کھا جائیں گے. آپ اپنی فوج کو خود کمزور کر رہے ہو. اپنی فوج کے خلاف دیکھیں، آپ انڈیا والے کہتے ہیں وہ کام ہم کروڑوں اربوں روپیہ لگا کے نہیں کر سکے جو عمران خان اور اس کے فالوور نے کیا ہے، اور ان بغیرتوں نے کیا ہے. ان کو شرم آنی چاہیے. اور نیکسٹ ٹائم یہ جتنے لوگ ہیں ان کو جب پاکستان آئیں، ان کو میں تو کہتا ہوں میرے پاس میں ہو، ان کے ریڈ وارنٹ جاری کر کے ان کو پکڑ کے ادھر لانا چاہیے، یا برطانیہ حکومت سے بات کرنی چاہیے اور ان کے وہاں پہ ان کو نکالنا چاہیے، تاکہ یہ جو 50-100 پاؤنڈ لے کے تو پاکستان کے خلاف یہ بک بک کرتے ہیں، پاکستان کے خلاف آ کے یہ نعرے بازی کرتے ہیں، پاکستان کے آرمی چیف کے خلاف گندی باتیں کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، پاکستان کے پرائم منسٹر کو گالیاں دیتے ہیں، پاکستان کی جو جتنی حکمران جماعتیں ہیں ان کو برا بھلا کہتے ہیں. مطلب پہلے شرم تو کر لو. آپ جس کو ڈیزل بولتے تھے، آپ جس کو وہ فضلو بولتے تھے، آج کل اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے، مطلب ذرا شرم نہیں ہے. شرم تو ہے ہی نہیں، نہ ان کے لیڈر میں شرم ہے، نہ ان میں شرم ہے، نہ ان کو شرم آنی ہے. یہ شرم لیس ہے. یہ وہ مخلوق ہے جس کو کبھی شرم نہیں آ سکتی. اور آپ دیکھ لیں یہ خط پہ خط لکھتا رہے گا. پہلا خط بےزتی، دوسرا خط اور بےزتی ہوئی ہے، تیسرا خط اور بےزتی ہوگی، لیکن یہ چوتھا بھی لکھیں گے، پانچواں بھی لکھیں گے، ان کو شرم نہیں آئے گی. یہ خط لکھتے رہیں گے تاکہ مجھے لوگ دیکھیں. مطلب آپ دیکھیں، آپ کو کوئی ان کو پرابلم نہیں ہے. دیسی مرغی مل رہی ہے، مٹن کڑھائی مل رہی ہے، کاجو بادام مل رہا ہے وہاں پہ جناب. ان کو وہ کیا کہتے ہیں، چکندر کا جوس مل رہا ہے، پھر کوکونٹ کا پانی مل رہا ہے، سارا کچھ مل رہا ہے. صحت بالکل ٹھیک ہے، ایکسرسائز کر رہے ہیں، کچھ نہیں ہے. جس دن میں بتاؤں گا آپ کو کہ کہتے قیدی بنا، ابھی تو قیدیوں والا ماحول ہی نہیں اس کا. اور جناب یہ ابھی آپ دیکھیں ترلے منتوں پہ آ چکے ہیں. خط و کتابت کر رہے ہیں، جو بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں میں سارے میں ترلے ملتے ہیں. اور ناظرین یہ دیکھیں، یہ ملک کے خلاف پہلے IMF کو بھی خط لکھتے رہے ہیں، پھر جناب انہوں نے، میں اکثر کہا کرتا ہوں، یہ ابھی پاکستان انڈیا کا میچ ہونا ہے نا، ابھی یہ دبئی کے اندر میچ ہونا ہے،
تو آپ یہ پی ٹی اے کے بندوں کو بٹھا رہے ہیں میچ دیکھنے کے لیے. تو جو پی ٹی اے کے سپورٹر ہیں عمران خان کو چاہنے والے, ان کی 100% خواہش ہوگی کہ پاکستان میچ ہار جائے. جو پی ایم ایل این والے ہیں, پی پی والے ہیں, جو مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے لوگ ہیں, جو باقی جماعتیں ہیں, جتنی جماعتیں ہیں, وہ کہیں کہ پاکستان جیتے, جواد احمد کہے گا پاکستان جیتے. لیکن یہ جو پی ٹی اے والے ہیں کہتے ہیں یہ پاکستان ہار جائے. مطلب اتنے یہ ملک دشمن ہے. اللہ تعالیٰ ان کا محاسبہ کرے, اللہ تعالیٰ ان کو تھوڑی سمجھ عطا فرمائے. ناظرین میرے ویڈیو کو شیئر لائک ضرور کیجیے گا. پاکستان زندہ باد.